کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے۔ جاج کرام، یہ مسجد پہلے تو کھلی تھی، بند ہوگی۔ جب ہم 2014 میں ہم مدینہ شریف میں نئے آئے تھے اس مسجد میں، تو ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھی ہے، لیکن آپ اس مسجد کو بند کر دیا کہ نہ اس میں اذان ہوتی ہے نہ جماعت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے مسجد آ گئی ہے، اس کے 3 دروازے ہیں اور یہ جالیوں والی مسجد ہے۔ دیکھیں توجہ سے صاحب میرے بھائی، یہاں سے گاڑی گزر رہی ہے، ہم موہد کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سیدھے آتے، جن کو نظر آئے ساتھ والے حاجوں کو ہیلپ کریں، مدد کریں دکھانے میں۔ یہ سامنے مسجد نبوی کا گیٹ ہے، 308 نمبر گیٹ، یہ 308 نمبر گیٹ سامنے مسجد نبوی کا۔ تو حجاج کرام توجہ فرمائیں صاحب جی، اسی خیمے پہ، اسی خیمے والی جگہ پہ، یہ تو بھی مسجد بعد میں بنائی گئی تھی، پہلے یہاں پہ خیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے 40 دن اس خیمے میں قید میں رکھا۔ کتنے دن؟ 40 دن بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خیمے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ظالموں نے آپ کو اسی جگہ پہ شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون مبارک تھا وہ قرآن کریم کے اوپر جا گرا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر کا میدان دے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ احد کا میدان دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے۔ مسجد ذوالنورین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر شہزادیاں، 2 بیٹیاں یکے دیگرے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، ان کے حصے میں آئی تھی۔ پھر ان کو لقب ملا تھا کس چیز کا؟ ذوالنورین کا۔ ذوالنورین کا مطلب یہ ہے کہ 2 نور والی مسجد۔ اس ہند عورت کے پاس ایک اس کا غلام تھا، وہ کافر تھا، اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ کیا نام تھا؟ وحشی بن حرب اس کا نام تھا، وہ جنگجو تھا، جنگیں لڑنے والا تھا۔ اس نے اس کو لالچ دیا کہ اگر تم حضور کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو پہلا نمبر تو میں آپ کو آزاد کر دوں گی، دوسرا نمبر میں آپ کو اپنے گلے کا جو قیمتی ہار ہے وہ بھی دے دوں گی تحفے کے طور پر۔ تو حجاج کرام، غلام کو چاہیے ہوتی ہے آزادی۔ وحشی بن حرب آزادی کے لالچ میں آیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی سپیس ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ بدر کی جنگ سن 2 ہجری 17 رمضان کو لڑی گئی، احد کی لڑی گئی سن 3 ہجری 15 شوال کو۔ تو حجاج کرام، جب احد کی جنگ شروع ہوئی تو وحشی بن حرب کافر نے بڑا بے دردی سے حضور کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کے وار کیا۔ وار مطلب حملہ کیا، اور وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضور کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے نیچے زمین پر گر پڑے، اور اس ٹائم حضور کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے، تو ظالموں نے، کافروں نے حضور پاک کے پیارے چچا کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، ہونٹ سب کچھ کاٹ دیا تھا۔ تو حجاج کرام، یہ خالی اذان ہی کاٹے تھے، پھر بعد میں کیا کیا تھا؟ حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا اور اسی میں کلیجہ نکالا، اور ہندا نے کچا کلیجہ چبایا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں نا حضور روئے تھے، زاروں قطار اللہ کے رسول روئے تھے، کچا کلیجہ چبایا گیا. حضور بھتیجے تھے، حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے. تو حجاج کرام اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہندہ عورت جس عورت نے میرے چچا کو شہید کرایا، یا ویشی بن حرب کافر جس کافر نے میرے چچا کو شہید کیا، اگر یہ دو بندے قیامت والے دن خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ کے آگے نا، میں محمد ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ان دو بندوں نے میرے چچا کے اوپر احد کا میدان گواہی دے گا قیامت کے دن ان دونوں نے میرے چچا کے اوپر بڑا ظلم کیا. اچھا آگے سنیں حاجی صاحب، جب ہوا نا فتح مکہ، کیا ہوا؟ جب ہوا فتح مکہ، اس ہندہ عورت نے بھی اسلام قبول کر لیا جس نے حضور کے چچے کو شہید کرایا، یا ویشی بن حرب کافر جس نے حضور کے چچے کو شہید کیا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ دونوں مسلمان ہو گئے. اچھا جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، جب فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رضا کی خاطر ان دونوں کو معاف فرما دیا. مدینہ ہے، مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں. یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا یہ ایج کمائی بڑی کمائی ہے. اس میں 3 کم 70 صحابہ کرام، کتنا ہے 3 کم 70 یعنی 67 صحابہ کرام ایک اجتماعی بڑی قبر میں یہ آرام فرما رہے ہیں. ایسے یہ وہ صحابہ کرام ہیں جب ان کو اجتماعی قبر میں دفنایا گیا تھا نا، جو موجود صحابہ کرام کے جنگ احد میں ان میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے اگر ان کی سر والے سینڈ کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ اگر ہم لوگ سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو میرے پیارے صحابہ کرام ہیں ان کی سر والی سائڈ کو ڈھانپ دو، سر والی سائڈ کو ڈھانپ کو جو پاؤں ننگے رہ گئے ہیں یہاں سے درختوں کے پتے توڑ لو یا گھاس توڑ کے ان کے ننگے جو پاؤں ہیں ان کو ڈھانپ کے مٹی ڈال کے ان کو رکھنا. یہ 70 صحابہ کرام کی قبریں یہ دیکھ لیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں نا. حج صاحب آج ان کی قبریں بتا رہی ہیں کہ قربانیاں دی آج بھی رون کے لگی ہیں. پہلے قبروں کی نشاندہی کرو، پھر بعد میں سلام پیش کریں گے اور سب نے سلام پیش کرنا ہے. جو بھی میرا میرے چچا کو سلام پیش کرتا ہے، میرے چچا کو سلام کا واپس کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. مطلب وہ سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا. میرے چچا کی بارگاہ میں 14 کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، السلام علیکم عاشق کو یاد مدینہ کی آنکھوں کا دیکھو اس کی آنکھوں جس کا صحابہ اکرام اجمعین صدق اللہ العظیم. مدینہ ہے
کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا میرے اللہ ہمارے سب اہل و عیال کو ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما یا میرے اللہ روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما یا میرے اللہ ہم سب کو حج کرنا نصیب فرما بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار